حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو واپس بھیجنے سے انکار کر دیا۔ سب بھائی حضرت یوسف کا یہ جواب سن کر بالکل نا امید ہو گئے، آپس میں مشورہ کرنے لگے، کہنے لگے بتاؤ بنیامین کو لیے بغیر کس طرح جائیں اور بابا جان سے کیا کہیں، تو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے۔ ایک مرتبہ یوسف کے بارے میں ہمارے ہاتھوں ان کو صدمہ پہنچ چکا ہے، اتنی بڑی غلطی ہم سے ہو چکی ہے، اب بنیامین کے بارے میں بھی ان کو دکھ پہنچائے، کیا کریں اور کیا کہیں۔ بڑے بھائی نے کہا تم سب جانتے ہو کہ بابا جان نے بنیامین کو بھیجتے وقت قسم دلا کر عہد لیا تھا، اب تنہا کیسے جاؤں اور کیا کہوں، مجھ کو جانے کی ہمت نہیں، میں اس وقت تک نہ جاؤں گا جب تک کہ بابا جان کا کوئی حکم میرے پاس نہ آئے۔ تم سب جاؤ اور کہو کہ بنیامین نے مصر پہنچ کر چوری کی، شاہ کے پانی پینے کا پیالہ چرا لیا، اس کی سزا میں غلام بنا لیا گیا۔ ہم نے آپ سے عہد تو کیا تھا کہ ہم بنیامین کو ضرور لائیں گے، مگر ہمیں غیب کی خبر نہ تھی، اللہ گواہ ہے کہ ہم بے گناہ ہیں، اگر آپ کو یقین نہ آئے تو اس بستی والوں سے پوچھ لیں یا جس قافلے کے ساتھ ہم آئے ہیں ان سے دریافت فرما لیں۔ یہ لوگ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور پورا واقعہ بیان کیا۔ حضرت یعقوب نے کہا یہ سب تمہاری من گھڑت ہے، میں اس کو نہیں مانتا کہ بنیامین نے چوری کی، بنیامین ہرگز چوری نہیں، صبر بہتر ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ اس میں اللہ کی کوئی مصلحت پوشیدہ ہے، ضرور اللہ کی کوئی حکمت پوشیدہ ہے یا وہ میرا امتحان لے رہا ہے۔ یوسف کے بارے میں مجھ کو سخت صدمہ اٹھانا پڑا، بنیامین بھی مجھ سے جدا ہو گئے، یہ رنج بھی مجھ کو دیکھنا پڑا، ضرور کوئی راز ہے ورنہ متواتر 2 مصیبتیں مجھ پر نہ پڑتیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے دل کو سمجھانے لگے کہ اللہ بڑا رحیم ہے، اللہ تعالیٰ ضرور مجھے دونوں بیٹوں سے ملائے گا اور میری بے چینی و بے تابی کو دور فرمائے گا۔ تعالیٰ اپنے بندوں کا امتحان لیتا ہے، ان کو طرح طرح کی تکلیفوں میں مبتلا کر کے ان کی آزمائش کرتا ہے، جو ان کو تکلیفوں کو صبر کے ساتھ اللہ کی خوشی کے لیے برداشت کر لیتے ہیں تو پروردگار ان سے خوش اور راضی ہو کر ان پر بڑے بڑے انعام کرتا ہے اور ان کی تکلیفوں کو دور کر کے آرام و راحت عطا فرماتا ہے۔ میرا بڑا لڑکا بھی مصر میں ہے، شرمندگی کی وجہ سے نہیں آیا، کیا اس کا صدمہ بھی مجھ کو برداشت کرنا ہوگا، جیسے یوسف اور بنیامین کے صدموں سے دوچار ہونا پڑا۔ ان باتوں سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل کو اطمینان ہو گیا، کہا شاید اللہ تعالیٰ ان سب کو اکٹھا مجھ سے ملائے، وہ بڑا حکمت اور قدرت والا ہے اور ہر بات سے باخبر ہے۔ لیکن پھر بھی حضرت یعقوب علیہ السلام انسان تھا، انسان کا دل رکھتے تھے، تو کہتے ہیں کاش یوسف مل جاتے۔ حضرت یعقوب کو اتنا غم تھا کہ بے تاب تھے، سب بیٹوں سے الگ ہو کر ایک الگ تنہائی کی جگہ بیٹھ گئے، دل ہی دل میں گھٹتے تھے، اسی غم میں روتے روتے آنکھیں جاتی رہیں۔ بیٹوں نے کہا بابا جان آپ یوسف کے غم میں گل گل کر جان دے دیں گے یا پھر کسی کام کے لائق نہ رہیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا میں اپنے رنج و غم کی شکایت اپنے پروردگار سے کرتا ہوں، مجھے کچھ باتوں کا علم ہے جن کو تم نہیں جانتے۔ میرے بیٹوں اللہ کی رحمت سے کافر ہی مایوس ہوتے ہیں، مایوسی کفر ہے، مسلمان کو جائز نہیں کہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جائے، بس تم مصر جاؤ، یوسف اور بنیامین کو تلاش کرو، اللہ کی رحمت پر بھروسہ رکھو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی پھر مصر روانہ ہوئے اور حضرت یوسف کے پاس پہنچ کر کہنے لگے اے بادشاہ، اس قحط نے ہم لوگوں کو پریشان کر دیا، ہم بڑی مصیبت میں ہیں، آپ ہماری مدد کیجیے، ہم کو پورا پورا غلہ عنایت کیجیے، اللہ آپ کو اس کا بدلہ بہتر عطا فرمائے گا۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں غم اور محبت نے جوش کیا اور محبت ایسی غالب ہوئی کہ بے اختیار ہو گئے، اپنے دل میں کہنے لگے میرے باپ کی اولاد نبی کے بیٹے اور پوتے ہو کر بادشاہ سے اپنی مصیبتوں کی شکایت کریں، تک ان سے اس بید کو چھپاؤں، کہاں تک ان کو اس حالت میں دیکھوں،
اب تک والد صاحب کی ملاقات کا انتظار کروں، کچھ حد بھی ہے۔ اب صبر کی طاقت جواب دے چکی، اب انتظار کی حد ہو چکی، کب تک صبر کروں، بس اب میں بھید کھولتا ہوں۔ سوچ کر بھائیوں سے کہا، تمہیں یاد ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی بنیامین کے ساتھ کیا کیا سلوک کیے ہیں؟ بھائی سمجھتے تھے اس بھید کو ہمارے اور یوسف کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ بھائی سمجھ گئے کہ ہو نہ ہو یہ یوسف ہی ہیں، دل میں کہنے لگے اللہ اکبر، یوسف زندہ ہیں۔ ہم تو سمجھتے تھے کہ کنویں میں مر گئے ہوں گے، کیا ہم جس کو عزیز مصر سمجھ رہے ہیں وہ ہمارا بھائی یوسف ہے؟ کیا مصر کے تمام خزانوں کے مالک یوسف ہی ہیں؟ یہ جو ہم سے باتیں کر رہا ہے یہ ہمارا بھائی یوسف ہی ہے۔ اب تو ان کے دل میں کوئی شک باقی نہ رہا، کہا تم یوسف ہو؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ اللہ نے مجھ پر بڑا فضل کیا اور مجھ پر کیا موقوف، جو بھی اللہ سے ڈرتا ہے اور مصیبت پر صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسی ہی مدد فرماتا ہے، اس کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ بھائیوں نے کہا یوسف قسم اللہ کی ہم نے بہت بڑی غلطی کی ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ نے صبر و تحمل کا بدلہ عنایت فرمایا، تم کو اللہ نے ہم پر فضیلت بخشی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے کوئی شکایت نہیں کی کہ تم نے ہمارے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا، بلکہ یہ کہا آج تم پر کوئی الزام نہیں، میں نے تمہاری خطا معاف کی، اب اللہ تعالیٰ بھی تم کو معاف فرمائے، وہ بڑا مہربان اور نہایت رحم و کرم والا ہے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کی خواہش یہی تھی کہ جلد سے جلد باپ سے ملیں، کیسے خواہش نہ ہوتی، جدائی کو ایک زمانہ ہو گیا تھا، جب بیس ظاہر ہو گیا تو پھر صبر کیسے کر سکتے تھے۔ ان کی تو خواہش ہوگی کہ اڑ کر باپ کے پاس پہنچ جائیں، بھوک پیاس اور نیند سب غائب ہو گئی۔ یہی حالت حضرت یعقوب علیہ السلام کی تھی، دونوں بیٹوں کے غم میں وہ سب کچھ بھول گئے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ یعقوب کو ان کے صبر و تحمل کا بدلہ دے اور ان کے بیٹوں کے دیدار سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی کرے، ان کی ملاقات سے ان کا دل خوش کرے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو اپنی تمیز دی اور کہا اس کو لے جا کر میرے باپ کے چہرے پر ڈال دو، اللہ کے حکم سے ان کی آنکھیں اس کرتے کے ڈالتے ہی روشن ہو جائیں گی، پھر ان کو اور میرے تمام گھر والوں کو میرے پاس لے آؤ۔